السلام علیکم کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ سرد اندھیری رات تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ پہاڑی علاقوں کی برفیلی آواز چل رہی تھی، بجلی چمکتی تو بادلوں کی دبی دبی گرج بھی سنائی دیتی۔ بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ کسی بھی وقت طوفانی بارش شروع ہو سکتی ہے۔ ہم دونوں دوست یعنی میں اور خالد اس پہاڑی مقام پر انگریزوں کے بنائے ہوئے ایک قلعے کی دیوار کے ساتھ چل رہے تھے۔ کسی وقت بجلی چمکتی تو قرب و جوار کے درخت ایسے لگتے جیسے کہیں بھوت بائیں پھیلائے ہماری طرف بڑھ رہے ہوں۔ اس قلعے کے پیچھے انگریزوں کا ایک قبرستان تھا اور ہماری منزل وہی قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں ساری قبریں انگریزوں کی تھیں۔ وہ کسی مسلمان کو یہاں دفن کرنا تو کیا، اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اسی لیے ہم نے رات کا انتخاب کیا تھا۔ ویسے بھی جو کام میں کرنے والا تھا اس کی شرط یہی تھی کہ وہ رات کو کیا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت ابھی نئی شروع ہوئی تھی۔ اس قبرستان میں ایک چھتری والی قبر تھی جس کے بارے میں روایت مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص اس قبر میں رات گزارے تو قبر کا مردہ قبر میں ظاہر ہو کر اس کی ایک خواہش پوری کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے قبر میں رات گزارنے کی ہمت کی تھی، لیکن کچھ ڈر کر قبر سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے اور کچھ خوف زدہ ہو کر قبر کے اندر ہی مر گئے تھے اور صبح لوگوں نے ان کی لاشیں باہر نکالی تھی۔ اس کے بعد کسی کو اس قبر میں رات گزارنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ جو لوگ قبر میں بے ہوش ہو گئے تھے انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا تھا کہ قبر کے اندر لیٹنے کے تھوڑی ہی دیر بعد انہیں انسان کے اکھڑے اکھڑے سانس لینے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جان کنی کے عالم میں تڑپتا ہے۔ اس کے بعد ایک انسانی سار اندھیرے میں نظر آیا جس کی کٹی گردن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی جیسے قبر پھٹ گئی ہو۔ پھر ہمیں کچھ ہوش نہیں رہا۔ اس چھتری والی قبر کے ڈراؤنے واقعات اخباروں میں بھی چھپتے رہے۔ میں ان واقعات کو غور سے پڑھتا تھا اور اخباروں میں سے تراشے کاٹ کر اپنی کاپی میں چسپاں کر دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے اسیبی کہانیاں پڑھنے کا شروع سے ہی بڑا شوق تھا۔ میں نے BA کیا ہوا تھا۔ ہماری فیملی میں والدہ، والد اور ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بہن مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ والد صاحب کا دلی کی ایک منڈی میں آڑت کا درمیانے درجے کا کاروبار تھا۔ بڑا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ مجھے کینسر جیسے مرض نے آ گھیرا۔ شروع میں پتہ نہیں چلا، مگر آخری سٹیج پر آ کر ٹیسٹ کروائے تو یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ میرے پاس صرف 1 مہینہ ہے۔ میں نے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا اور انہیں چھوٹی موٹی بیماری کا بتا کر مطمئن کر دیا۔ اس راز کو میں نے صرف اپنے دوست خالد کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تبھی ایک دن میری نظر میری پرانی کاپی پر پڑی جس کے اندر میں نے پہاڑی قلعے کے گوروں کی قبرستان والی پراسرار خبریں کاٹ کر چسپاں کی ہوئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اب کوئی معجزہ ہی مجھے صحت یاب کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی چھتری والی قبر میں ایک رات گزاروں۔ ہو سکتا ہے وہ مردہ واقعہ ہی ظاہر ہو کر مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی آخری اور سب سے اہم خواہش کیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے چھتری والی قبر کسی بزرگ پادری کی ہو جس کی دعا سے مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے۔ صرف ذرا سی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرنا تھا جو غالباً مجھ میں موجود تھی۔ ویسے بھی 1 مہینے میں تو میں مرنے والا ہی تھا۔ مجھے بچپن ہی سے پرانے قبرستان، اسیبی حویلیاں، پراسرار کھنڈر اور ایسے قدیم کنویں دیکھنے کا شوق تھا جس کے بارے میں مشہور ہو کہ وہاں جن بھوت یا چڑیلیں رہا کرتی ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گوروں کے قبرستان میں موجود اس چھتری والی قبر میں ایک رات ضرور گزاروں گا۔ میں نے خالد سے یہ بات کی تو وہ بولا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں۔ بھلا کوئی مرا ہوا آدمی کبھی دنیا میں واپس آیا ہے؟ میں حیران ہوں کہ تم پڑھے لکھے ہو کر اس قسم کی باتوں پر یقین کرتے ہو۔ میں نے کہا، اس میں کوئی خطرہ نہیں،
آخر قسمت آزمانے میں کیا عرض ہے، ویسے بھی میں مرنے والا تو ہوں ہی، کل نہیں آج سے ہی۔ خالد نے جب دیکھا کہ میں کسی صورت کی بات نہیں آ رہا تو بولا، میں اس خطرناک کام کے لیے تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم نے اس چھتری والی قبر کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم نے کچھ گرم کپڑے ساتھ رکھ لیے تھے کیونکہ نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس موسم میں پہاڑوں پر برفیلی ہوائیں چلنے لگتی تھی اور سخت سردی ہو جاتی تھی۔ دلی سے ہم ایک بس میں سوار ہو کر گوا پہنچ گئے۔ رات ہم نے وہاں کے ایک ہوٹل میں بسر کی اور دوسرے روز لاری میں بیٹھ کر اس پہاڑی مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں گوروں کا قبرستان ہے۔ میں اس جگہ کا نام نہیں لکھنا چاہتا، یوں سمجھ لیجیے کسی خاص وجہ سے میں اس جگہ کو سیدھا راز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف میری سچی اور عبرتناک آپ بیتی سنیں، جس نے میری زندگی کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کاش میں کینسر سے ہی مر جاتا تو اچھا تھا۔ 2:30 بجے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ رات ہوتے ہی ہم نے اپنا سفر قبرستان کی طرف شروع کر دیا۔ آخر ہم قلعے کے نشیب میں واقع قبرستان میں آ گئے۔ قبرستان کی فضا ویسے ہی بڑی اداس اور عبرت انگیز ہوتی ہے، مگر اس قبرستان میں کچھ زیادہ ہی ویرانی برس رہی تھی۔ ایک عجیب سی بدن پر کپ کپی طاری کرتی اسیبی ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ ہمیں چھتری والی قبر کی تلاش تھی، آخر وہ قبر ہمیں مل گئی۔ اس قبر کا چبوترا اگرچہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا مگر اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اس قبر کے اوپر لگی پتھر کی چھتری بھی جو دھوپ اور بارشوں کی مار کھا کر سیاہ پڑ چکی تھی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس قبر کے متعلق جو بھی ڈراؤنی روایات مشہور تھیں ان سے ڈرتے کوئی بھی انسان اس قبر کے پاس نہیں آتا تھا۔ چبوترے کے ایک جانب زمین میں گہرا شگاف پڑا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی اور جھک کر دیکھا، شگاف کے اندر قبر کی لہد نظر آ رہی تھی، مرنے والے کی ایک بھی ہڈی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بارشوں میں اس شگاف کے اندر پہاڑوں کی مٹی بہہ بہہ کر جاتی رہی تھی۔ قبر کا یہ شگاف ان لوگوں کا بنایا ہوا تھا جو اپنی کوئی عین خواہش پوری کروانے کے لیے اس قبر میں کبھی اترے تھے۔ اب چونکہ کافی عرصے سے ادھر کوئی نہیں آیا تھا اس لیے شگاف کے کناروں پر گھاس اگ گئی تھی۔ کیا اس قبر میں تم رات گزارو گے؟ میری مانو تو ابھی دلی واپس چلو، ہم کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، ہو سکتا ہے تمہارا علاج ہو جائے۔ خالد نے کہہ تو دیا مگر اس کے لہجے کا کھوکھلا پن بتا رہا تھا کہ اسے بھی یقین ہے کہ میرا علاج ناممکن ہے۔ دوست، تم نے جو کچھ میرے لیے کیا اس پر تمہارا شکریہ، مگر مجھے اپنی ایک آخری کوشش کر لینے دو، شاید قدرت اس وسیلے سے مجھے بیماری سے نجات دے دے۔ اگر اس طرح لوگوں کی بیماریاں دور ہونے لگی تو دنیا کے سارے ڈاکٹر بیکار ہو جائیں گے، اسپتالوں میں خاک اڑتی نظر آئے گی۔ بہرحال میں تمہارے لیے دعائی کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے تم باز نہیں آؤ گے۔ حقیقت میں بھی یہی تھا کہ مجھ پر خالد کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، مگر آج میں سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر اس کی باتوں پر عمل کر لیتا تو ایک بہت بڑے عذاب سے بچ جاتا۔ میں نے چبوترے کے اوپر چڑھ کر قبر کا جائزہ لیا۔ یہاں پر پتھروں سے بنی ٹوٹی ہوئی قبر کا نشان موجود تھا مگر قصبہ غائب تھا۔ خدا جانے وہ کسی پادری کی قبر تھی یا کسی لادین انگریز کی۔ نیچے اتر کر میں نے قبر کے شگاف پر موجود گھاس کو ہاتھوں سے اکھاڑا اور ایک بار پھر ٹارچ کی روشنی سے قبر کا اندرونی جائزہ لیا۔ خالد سے رہا نہ گیا تو اس نے ایک بار پھر تعجب کا اظہار کیا، کیا تم اس قبر میں ساری رات لیٹے رہو گے؟ میں نے کہا، میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں دوست، تو پھر میں بازار سے ایک صف لا کر بچھا دیتا ہوں۔ خالد نے کہا تو میں نے اسے منع کر دیا، لیکن خالد نے تقریباً عشاء کے وقت اپنا بڑا تولیہ قبر میں بچھا دیا۔ چھتری والی قبر کی جو روایت مشہور تھی اس کے مطابق مجھے رات کے 12 بجے کے بعد قبر میں لیٹنا تھا۔ ہم کافی دیر گپیں لگاتے رہے۔ اگر بارش شروع ہوئی تو تمہارا قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا، شگاف میں سے پانی قبر میں آ جائے گا۔ خالد کے اس سوال پر میں نے جواب دیا، اگر ایسی بات ہوئی تو میں پروگرام کینسل کر دوں گا۔ میں نے خالد سے کہا،
اب بے شک تم واپس چلے جاؤ، اگر بارش شروع ہوئی تو میں بھی ہوٹل واپس آ جاؤں گا۔ خالد کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر میرے مجبور کرنے پر وہ واپس چلا گیا۔ قبرستان کی تاریکی میں وہ دوسرے علم میں میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں گوروں کے اس ویران قبرستان کی سرد اندھیری رات میں تنہا رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی واپس چلا جانا چاہیے، کہیں میں واقعی کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ دلی واپس جا کر مجھے کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پر منفی اثرات غالب آ گئے اور میں سوچنے لگا کہ کتنے ہی ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں، کسی کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایک آخری موقع ہاتھ آیا ہے، اسے بھی آزما لینا چاہیے۔ اور پھر میں قبر کے اندھیرے میں اتر گیا۔ قبر لمبائی میں انسانی قد کے برابر تھی، مگر زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا سر اوپر دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں تولیے پر بالکل سیدھا لیٹ گیا اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ میری نائلون کی جیکٹ کافی گرم تھی، مگر قبر کی زمین سالہ سال کی بارشوں سے اتنی نامالود ہو چکی تھی کہ مجھے قبر میں لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی تولیے میں سے ٹھنڈ چڑھنے لگی۔ میں نے سر پر گرم اونی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور گلے میں گرم مفلر بھی تھا، اس کے باوجود مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں قبر میں لیٹ گیا اور دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر بارش زیادہ تیز ہوئی تو قبر سے باہر آ جاؤں گا، ورنہ باقی کی ساری رات قبر میں لیٹا رہوں گا اور دیکھوں گا کہ اس قبر کے مردے کی روح یا بدروح ظاہر ہوتی ہے یا نہیں۔ بجلی چمکتی تو قبر کی تاریکی تھوڑی دیر کے لیے چمک اٹھتی اور اس کے بعد اندھیرا مزید گہرا ہو جاتا۔ میں بالکل چیت لیٹا ہوا تھا، مجھے اپنے سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بجلی چمکنا بھی بند ہو گئی، بادلوں کی گرج بھی تھم چکی تھی۔ قبرستان کی تاریک رات اس قدر سنسان اور ساکت ہو گئی تھی کہ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ قبر کی زمین کی ٹھنڈ تولیے میں سے گزر کر میرے جسم کو سن کر رہی تھی۔ بجلی چمکنے، بادل گرجنے کی آواز تھم چکی تھی۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہیبت ناک سناٹا چھا گیا تھا۔ پہلے تو صرف مجھے اپنے سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اب دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی سی۔ ایک بار تو میں گھبرا کر اٹھنے لگا کہ قبر سے نکل کر بھاگ جاؤں اور ہوٹل کے کمرے میں جا کر لحاف اوپر لے کر سو جاؤں، لیکن میری مجبوری نے مجھے اٹھنے نہ دیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ پہلے تو میں ذہن میں اندازے لگاتا رہا کہ اب رات کے 12:15 بج چکے ہوں گے، اب 12:30 بجے ہوں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ قبر کی فضا نے مجھے اپنے اندر جذب کر لیا۔ قبر جہاں کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی موسم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی، صرف مرگ آلود سکوت ہوتا ہے اور تاریکی ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے قبر کے بعد بھی وقت تھم چکا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا بعد رات کتنی گزر چکی ہے۔ اچانک مجھے گہرے سانس لینے کی سرگوشیاں جیسی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میری اپنی سانس کی آواز ہے، مگر جب میں نے اپنا سانس روک لیا تو وہ آواز پھر بھی آتی رہی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبر کی تاریکی میں کوئی دوسرا بھی میرے ساتھ سانس لے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ جس مردے کو بلانے کے لیے میں چیلا کاٹ رہا ہوں، اس کے آنے کی علامات ظاہر ہونے لگی ہیں۔ روایات کے مطابق پہلے سانسوں کی آوازیں آتی ہیں، پھر تاریکی میں 2 لال انگارہ آنکھیں، اور پھر ایسی چیخ بلند ہوتی ہے جیسے قبر پھٹ گئی ہو۔ میں نے خوف کو ذہن سے جھٹکا اور اپنی پوری قوت ارادی سے قبر کے اندر لیٹا رہا۔ لمبے سانس لینے کی آواز میرے بالکل قریب آ چکی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی میرے کانوں کے بالکل قریب سانس لے رہا ہو۔ میں ضبط کیے لیٹا رہا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں، مگر قبر کے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز مجھ سے دور ہوتی گئی اور آخرکار بند ہو گئی۔ میں نگاہیں نیچی کیے قبر میں اپنے پاؤں والی سمت کی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک تاریکی میں دیوار درمیان سے سرخ ہونے لگی، پھر اس تاریکی میں دیکھتے انگاروں جیسی 2 لال آنکھیں ظاہر ہوئی۔ میں بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبر میں لیٹا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ایک قیامت خیز چیخ کی آواز آئے گی۔ میں نے اپنے آپ کو چیخ سننے
اور اسے برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لینی چاہیے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ایسی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی کہ جیسے پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ قبر میں ایک لمحے کے لیے زلزلہ سا آ گیا۔ میں قبر میں 1 فٹ اوپر اچھل کر نیچے گر پڑا، مگر میں نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا۔ مجھے علم تھا کہ یہ میرے چیلے کا آخری مرحلہ ہے اور اس کے بعد وہ مردہ نمودار ہونے والا ہے۔ میں اندھیرے میں ٹک ٹکی باندھے قبر میں اپنے پاؤں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک انسانی شکل کا ہیبلا سا ابھرنے لگا۔ انسانی ہیبلے کی شکل پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک دھندلی سی انسانی کھوپڑی تھی جس کی آنکھوں اور نتنوں کی جگہ سیاہ گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ گہرے سانس لینے کی آواز آہستہ آہستہ ابھرنے لگی۔ پھر ایک اکھڑی ہوئی انسانی آواز سنائی دی، میں تمہاری ایک خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں، آخری خواہش بتاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ میرا چیلا کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود تنہا قبر میں ایک زندہ مردے کے ساتھ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میرے جسم پر خوف کے مارے ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ میں بس 1 مہینہ اور جی سکتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرا کینسر ختم ہو جائے اور میری طرف آتی ہوئی موت ٹل جائے۔ یہ تو 2 خواہشیں ہو گئیں، ایک تم کینسر ختم کرنا چاہتے ہو اور دوسرے اپنی موت کو ٹالنا چاہتے ہو۔ میں صرف تمہاری ایک خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ۔ کھوپڑی سے نکلتی کھرکھراتی آواز سن کر میں پریشان ہو گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے وہی کیا جو ایک عقل مند انسان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ بھی ایسی حالت میں ہوتے تو شاید دوسرا آپشن ہی چنتے۔ میں نے اسے میری موت کو ٹالنے کا کہہ دیا۔ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ اب تم میری قبر سے نکل جاؤ اور جو کچھ میرے تمہارے درمیان ہوا اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جاؤ، نکل جاؤ، میری قبر سے نکل جاؤ۔ اس کے فوراً بعد گہرے انسانی سانسوں کی آواز بند ہو گئی اور کھوپڑی کا ہیبلا بھی تاریکی میں ذلیل ہو گیا۔ میں نے اپنے اکڑے ہوئے ٹھنڈے جسم کو حرکت دی اور ریگتا ہوا قبر کے شگاف سے باہر نکل آیا۔ آسمان پر اسی طرح گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاروں طرف قبرستان میں تاریکی کا راج تھا۔ میرے دل کی حالت اس آدم جیسی تھی جو سخت آزمائش میں سے گزرنے پر کامیاب ہو گیا ہو، یا پھر جیسے کسی کی لاٹری نکل آئی ہو۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ خالد جاگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو بے اختیار بولا، خدا کا شکر ہے کہ یہ شخص زندہ سلامت واپس آ گیا۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ تم 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے۔ ہوٹل میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میں 2 گھنٹے قبر میں لیٹا رہا تھا۔ حالانکہ قبر کے اندر مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں نے ساری رات گزار دی ہو۔ چھتری والی قبر کے مردے نے مجھے جو ہدایات دی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے خالد سے کہا، دوست بات دراصل یہ ہے کہ میں قبر میں ڈر گیا تھا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم کسی اور اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا لیں گے۔ شکر ہے کہ تم زندہ سلامت واپس آ گئے۔ خالد خوش تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس مردے سے وہ مانگ لیا ہے جو میری زندگی کو ایک نہایت خوفناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کی فیملی کینیڈا میں آباد ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں جلد سے جلد وہاں علاج کے لیے بھجوا دوں۔ خالد نے مجھے کہا، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ اب تک جن ڈاکٹرز کو میں نے چیک کروایا تھا ان سب نے مجھے 1 ماہ کی مہلت ہی بتائی تھی۔ آخری بار جس ڈاکٹر سے چیک کروایا اس سے میں اب بھی اپنا علاج کروا رہا تھا۔ اس نے مجھے درد کم کرنے والی دوائیاں دے رکھی تھیں تاکہ میرا آخری مہینہ سکون سے گزر جائے۔ ہم دونوں دوست دلی واپس آ گئے۔ میں نے اپنی تمام دوائیں جو گھر والوں سے چھپا کر رکھی ہوئی تھیں باہر کوڑے میں پھینک دی۔ اب مجھے 1 مہینہ گزرنے کا انتظار تھا۔ جیسے تیسے کر کے 1 مہینہ گزر گیا، مگر مجھے ہلکی ہلکی درد کے علاوہ اور کچھ نہ ہوا۔ 5 جنوری کو ڈاکٹر کی مہلت سے 6 دن اوپر ہو چکے تھے۔ اس دن شام کے 5 بجے مجھے اپنے جسم میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوا جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا۔ پھر مجھے خون کی الٹی آئی۔ میری امی نے ہمسائے کے لڑکے کو کہہ کر مجھے تانگے میں ڈالا اور ہسپتال لے آئے۔
ابا جی کو پتہ چلا تو وہ بھی منڈی سے بھاگے بھاگے آئے۔ ڈاکٹر نے میری نبض چیک کی، کچھ ٹیسٹ کیے۔ میں نیم غنودگی میں اس ڈاکٹر کی تمام باتیں سن اور سمجھ رہا تھا۔ وہ ابا جی سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا لڑکا کینسر کے بھیانک مرض میں مبتلا ہے، اور میں حیران ہوں کہ اب تک یہ زندہ کیسے ہے۔ نیم غنودگی میں بھی یہ بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ جب سے اماں ابا کو میرے کینسر کے بارے میں پتہ چلا تھا، وہ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ میرا پورے اعتماد لہجہ تھا یا میری تسلی امیز باتوں کا اثر کہ اماں ابا کچھ دنوں تک میری طرف سے بے فکر ہو گئے۔ مجھے اب اپنے جسم میں روز ہی شدید درد اور سخت تکلیف محسوس ہوتی تھی، جس کو کم کرنے کے لیے میں نے درد کش ادویات کا استعمال پھر سے شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ مزید بیت گیا۔ 5 جنوری کو میری حالت پھر سے پچھلے سال والی ہو گئی۔ مجھے خون کی الٹی آئی اور جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر ہاسپٹل میں آنکھ کھلی، دوبارہ پھر سے ڈاکٹر نے وہی جملے دہرائے اور پھر سے 2 دن بعد میں گھر واپس آ گیا۔ میری آپ بیتی کی سب سے خطرناک بات جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں، میری اس مردے سے مانگی ہوئی خواہش کے مطابق بہت مرتبہ موت میرے اوپر حاوی ہوئی، مگر میں زندہ رہا۔ ہر سال 5 جنوری کو مجھ پر جان کنی کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورا سال جسم درد سے اینٹتا رہتا ہے۔ اب تو درد کچھ دعاؤں نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میری عمر 2 صدیوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ کا یقین کرنا یا نہ کرنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے موت کو ٹالنے کی خواہش مانگ کر خود اپنے لیے عذاب مانگا ہے۔ ان گزری 2 صدیوں میں نے اپنے بہت سے پیاروں کو مرتے دیکھا ہے، دنیا بدلتے دیکھی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، انگریزوں کا بر صغیر چھوڑنا، پھر پاکستان کا قیام۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیے، مگر میں اب موت چاہتا ہوں۔ پری دنیا میں کسی اپنے کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ایک خطرناک بیماری کا لامحدود درد سہنا، جبکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس درد میں کمی آئے گی اور نہ ہی موت۔